پردہ دار قسط نمبر 11۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر فیکٹری کی جانب رواں تھے۔ تو کیا اب مجھے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے اسلامی بھائی بننا پڑے گا؟ سمیر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تابش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تابش، اگر تمہیں یہ سب کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ یہ ہر وقت منہ دھونا، بالوں کو بگاڑے رکھنا مجھے قطعاً پسند نہیں۔ سمیر نے پھر سے بات دہرائی۔ لڑکیوں کے لیے تمہیں 100 دفعہ بھی تیار ہونا پڑے تو تم کر لیتے ہو، یہ 5 وقت کی نماز کے لیے تمہیں منہ دھونا مشکل لگتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں یقین ہے تم مرو گے نہیں اور تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ تابش سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، سمیر نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم بھی ایک دن مرو گے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے تو اس ذات سے تمہیں ڈر نہیں لگتا جو اس روز تمہیں کہیں نہیں بھاگنے دے گی اور نہ ہی تم بچ پاؤ گے؟ سمیر دھیمے لہجے میں تھا، اسے سمجھا رہا تھا۔ ارے بھائی، یہ مولانا صاحب بننا چھوڑو، ویسے بھی تمہاری باتوں سے مجھے چڑ ہونے لگی ہے۔ سمیر نے اپنے موبائل کی اسکرین کی جانب نگاہیں مرکوز کر لی۔ وہ فیکٹری پہنچ چکے تھے۔ سمیر اسے فیکٹری چھوڑنے کے بعد اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ تابش آفس میں اپنے والد کے پاس چلا گیا۔ ملازم نے اندر آ کر بتایا کہ تابش صاحب باہر کھڑے ہیں۔ عاطف نے اندر آنے کے لیے کہا۔ تابش سلام کرنے کے بعد سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم تو چھٹی کر چلے گئے تھے، پھر دوبارہ خیر تو ہے؟ عاطف نے اسے یاد دلایا۔ میں نے آج مشینوں کے انجینئر سے بات کی تھی، وہ بتا رہا تھا کہ 3 مشینیں خراب ہو چکی ہیں اور آپ نے انہیں ٹھیک بھی نہیں کروایا۔ وہ پڑے پڑے کباڑ بن رہی ہیں۔ تابش کی بات جاری تھی۔ میں نے مینیجر سے کہا تھا کہ 3 مشینیں پرچیز کر لیں، 2-3 دنوں میں آ جائیں گی۔ عاطف نے بات ٹوکتے ہوئے تفصیل بتائی۔ مشینوں کو خراب ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور آپ اتنا سست ایکشن کیسے لے سکتے ہیں؟ میں نے مینیجر سے کہہ دیا ہے، آج ہی مشینیں تبدیل ہو جائیں گی۔ آپ چیک اپ سائن کر دیجیے گا، مینیجر آپ سے لے کر جائے گا۔ تابش نے اپنی بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، تو اب تم گھر جاؤ گے؟ عاطف نے بات بدلی۔ نہیں، وہ پھپھو نے بلایا ہے تو پہلے ان کی جانب جاؤں گا۔ تابش نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو گاڑی لے جاؤ، آتے ہوئے مجھے پک کر لینا۔ عاطف نے چابی اس کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ آپ رہنے دیں، میں ٹیکسی پکڑ لوں گا، اور ویسے بھی ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے۔ ہاں، اگر مجھے ضرورت ہو تو آپ کو کال کر دوں گا، ملازم کو بھیج دیجیے گا۔ تابش باہر کی جانب چل دیا۔ تابش جا چکا تھا اور عاطف کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تابش نے ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر قدسیہ کی جانب چل دیا۔ وہ ان کے ہاں پہنچ چکا تھا۔ سلام کے بعد قدسیہ نے اسے صوفے پر بٹھایا اور ملازمہ سے چائے بنانے کا کہا۔ جی پھپھو، تو اب میں حاضر ہوں۔ ویسے خیر تو تھی؟ تابش نے قدسیہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، ویسے میں سائمہ کے لیے پریشان تھی، وہ آج کل تھوڑی ڈسٹرب سی رہتی ہے۔ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ قدسیہ نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں پھپھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے کچھ کہا ہے اس نے؟ تابش نے سوال کیا۔ ارے نہیں، اس نے کیا کہنا ہے، بس مجھے ایسا لگا اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ قدسیہ کی بات جاری تھی۔ آنٹی اب پریشان مت ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ جب اس کا موڈ خراب ہو تو ایسے کہی کرتی ہے، وہ سمجھدار ہے، چھوٹی سی بچی تھوڑی ہے۔ تابش نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سائمہ کا والد عبدالغفور بھی آ چکا تھا۔ تابش نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ عبدالغفور صاحب نے اس سے حال احوال پوچھا اور پھر فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ لو بیٹا، اب تمہارے انکل بھی آ گئے ہیں تو میں اب کھانا لگواتی ہوں، اب اکٹھے بریک فاسٹ کریں گے۔ قدسیہ یہ کہتے ہوئے اٹھی اور کچن کی جانب چلی گئی۔ تابش انہیں منع کرنا چاہتا تھا مگر وہ قدسیہ کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ آمنہ اپنے بیٹے رؤف کے ساتھ صفیہ کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ مریم نے چائے پیش کی تو وہ اسے نظریں چراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔